عشق کو ذلیل کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ عزت دیتا ہے، ہر عشق جو ہے وہ زمین میں دھسا دیتا ہے، عشق مصطفیٰ کعبے کی بلندیوں پہ کھڑا کرتا ہے اور عشق کو گمنام کر دیتا ہے، عشق مصطفیٰ نیک نام کر دیتا ہے اور عشق کو بدنام کر دیتا ہے، عشق مصطفیٰ ایسی عزت عطا کرتا ہے انسان قبر میں چلا جائے تو بھی اس کا نام باقی رہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور عشق لوگوں کے درمیان سر جھکا دیتے ہیں، عشق مصطفیٰ قبر میں نکیرین سے بھی عزت وصول کر لیتا ہے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جوان کہتا ہے میں جوان تھا، خوبصورت تھا، حسین تھا، مالدار تھا، لڑکی سامنے نظر آئی، اس سے دل دے بیٹھا، آنکھیں چار ہو گئی، حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی، میں جتنے بھی ڈورے ڈالتا تھا سارے ڈورے ناکام ہوتے تھے، میں جتنی بھی لالچ دیتا تھا، اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی میرے دامے فریب میں نہیں آتی تھی، میرے مکر میں نہیں آتی۔ میں نے بہت لالچ دی، مال کی، شادی کی، اس کی کسی پہ اس کی رال نہ ٹپکی، کسی پہ وہ نہیں للچائی۔ پتہ ہے کیوں؟ جسے آخرت کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے وہ دنیا پہ کبھی رال نہیں ٹپکاتا، کیونکہ دنیا تو ختم ہونا، دنیا بہت تھوڑی سی، بہت بے وفا ہے دنیا، بہت بے وفا ہے۔ حضرت بہادر شاہ ظفر نے بڑی حسرت سے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں گزرے 2 انتظار میں۔ یہ دنیا ہے صرف 2 دن کی، اور اتنے بڑے بادشاہ کو خود کی زمین پر قبر نصیب نہ ہوئی، یہ دنیا ہے۔ دیکھیں تو بہادر شاہ ظفر کی قبر انڈمان کے جزیرے میں ہے، اتنے بڑے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، اس کے جنازے میں 50 لوگ شریک نہ ہو سکے۔ یہ دنیا ہے، دنیا سے تاج محل میں جو 200 ناشتوں کی ڈش لگایا کرتا تھا اس کے جنازے میں 50 لوگ نہیں تھے۔ اور بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا جو آخری دن تھا، پھٹی ہوئی ٹوپی تھی، کھادی کا کرتا تھا اور میلے کپڑے تھے، اور جب انگریزوں سے وہ آخری مقدمہ لڑ رہے تھے تو زبان کچھ بول رہی تھی، ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے، یعنی ہاتھ بھی اشاروں سے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن بہادر شاہ اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر۔ یہ دنیا ہے، کس دنیا پہ للچا رہے ہو؟ کس روٹی کپڑے مکان پہ للچا رہے ہو؟ تھوڑا خیال کر لو، دنیا کسی کے ساتھ، حضور سے لپٹ جاؤ، حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤ، سب کچھ اپنا ہی اپنا ہے، حضور سب کچھ ہے اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ان سے لپٹ جاؤ، ان کے مذہب کو چھوڑ کر نہ جاؤ، ان کا گھر چھوڑ کر نہ جاؤ، یہ اسلام ان کا گھر ہے، اسی سے لپٹ کر کے رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور میرے امام کہتے فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائیں کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائیں کیوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ مال تھا، دولت تھی، سب تھا، میں نے لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی میرے دامے فریب میں بالکل نہ آئی، بالآخر اس کی شادی ہو گئی، اس پاک دامن نیک لڑکی کی شادی ہو گئی تو ہمارے علاقے میں قحط آ گیا تو ہر غریب مالداروں کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹا اللہ نے ہمیں مال دیا، دولت دیا ہے، تم غریبوں میں مال تقسیم کر دو۔ کورونا میں آپ نے دیکھا نا غریبوں کا کیا حال ہوا تھا، غریب کیا مالداروں کا کیا حال ہوا تھا، آپ نے دیکھا۔ اس زمانے میں قحط تھا، ہر غریب مالدار کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ وہ نوجوان اپنے دوست کو واقعہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قطار میں جو لوگ لگے ہوئے تھے اس قطار کے اندر، اس کیو کے اندر وہ لڑکی بھی لگی ہوئی تھی جس سے میں پیار کرتا۔ بہت عرصے بعد وہ لڑکی دکھی تو میں نے سوچا آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا، آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا، آج اس کی مجبوری کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ اور میں نے اپنے نوکروں سے کہا تم ان سب کو تقسیم کرو۔ وہ لڑکی کو لے کے میں کمرے میں آیا اور لڑکی